ونصلی علی رسول الکریم۔ آج آپ کے سامنے دو سوالات کے جواب دینا مقصود ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ مال تجارت کیا ہوتا ہے جس پر زکوٰۃ ہوتی ہے؟ کیونکہ سونا چاندی نقدی مال تجارت پر جو زکوٰۃ ہے اس میں ایک چیز مال تجارت ہے۔ مال تجارت سے کیا مراد ہے آپ کی جس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے؟ مال تجارت سے مراد ہر وہ چیز ہے کہ جس کو آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہو، وہ آپ کا مال تجارت ہے۔ آپ نے گاڑی خریدی، ایک یہ کہ آپ نے اس کو خریدا اپنے ذاتی استعمال کے لیے، ایک یہ کہ آپ ایز اے انویسٹر اس کو خریدتے ہیں کہ میں اس کو خریدتا ہوں تاکہ اس کو قیمت بڑھتی ہے تو بیچ دیتا ہوں۔ یہ آپ کا مال تجارت ہے۔ اسی طریقے سے آپ کاروبار کرتے ہیں پلاٹس کا، آپ نے ایک پلاٹ خریدا، وہ آپ نے پلاٹ خریدا اس لیے تاکہ اس کو قیمت جیسے ہی بڑھتی ہے جو بھی صورت ہوگا آپ نے اس کو بیچ دینا ہے، تو یہ آپ کا مال تجارت ہے۔ اس کے علاوہ دکاندار جو مال خریدتے ہیں اور وہ اس لیے خریدتے ہیں تاکہ اس کو بیچا جائے، تو یہ ان کا مال تجارت ہوتا ہے۔ تو یہ مال تجارت ہوتا ہے۔ باقی فیکٹریوں کے اندر جیسے مال خریدا جاتا ہے اس کو بنا کر بیچنے کے لیے، وہ مال تجارت ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر وہاں پر جو مشینری وغیرہ ہوتی ہے جس کے ذریعے سے وہ کپڑا بن رہا ہوتا ہے اور چیزیں بن رہی ہوتی ہیں، وہ مال تجارت نہیں ہوتی، نہ ان پر زکوٰۃ ہوتی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ بیچنے کی غرض سے نہیں خریدی جاتی، بلکہ اس پر انہوں نے مال بنانا ہوتا ہے، اس غرض سے وہ مشینری لی جاتی ہے۔ وہ جو مشینری خریدی جاتی ہے وہ بیچنے کی غرض سے نہیں خریدی جاتی، اس وجہ سے وہ مال تجارت نہیں ہوتی۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو مال تجارت پر زکوٰۃ آتی ہے وہ قیمت خرید کے اعتبار سے آتی ہے یا قیمت فروخت کے اعتبار سے آتی ہے؟ مال تجارت پر زکوٰۃ قیمت فروخت کے اعتبار سے ہوتی ہے، کیونکہ وہ انفع للفقراء ہوتی ہے، کیونکہ فروخت کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے، اس میں پیسے زیادہ ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ فقراء کے لیے زیادہ نفع مند ہوتی ہے۔ اس وجہ سے قیمت فروخت کے اعتبار سے زکوٰۃ ہوتی ہے۔ جو چیز تھوک کے اعتبار سے بیچی جاتی ہے اس کی قیمت تھوک کے اعتبار سے لگائی جائے گی، اور جو چیز پرچون کے اعتبار سے بیچی جاتی ہے اس کی قیمت فروخت باعتبار پرچون کے لگا لی جائے گی، تو اس اعتبار سے اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔